گھر میں ہماری جو ہے نا مدر ان لا تھی میری، جو چودھری صاحب کی والدہ ہیں، اور گھر میں حاجی صاحب کی بیٹیاں تھیں، وائف تھیں، اور کچھ ملازمہ تھی گھر پہ. جا کے ان سے انہوں نے زبردستی دروازے توڑے ہیں، انٹر ہوئے ہیں گھر میں، اور موبائل چھینے ہیں، ان کی تصویریں بناتے رہے ہیں. اور بزرگ والدہ ہیں، وہ پہلے بھی بیمار تھی، وہ چارپائی سے اٹھی ہیں، انہوں نے دھکا دی ہے، وہ زمین پہ گری ہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں. لوگ کہتے رہے ہیں جی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی حاجی امتیاز صاحب کو بولیں کہ جو منڈی کا انچارج ہے ISI کا، عمیر، میجر عمیر، آپ ان سے مل لیں تو ہم نہیں آئیں گے. تو ہماری والدہ مدر ان لا ہیں، ان کی 100 کے لگ بھگ عمر ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ظلم کیا. پہلے 11 ماہ کے بیٹے کے ساتھ کیا، چودھری صاحب کا جو بیٹا ہے میرا بیٹا، پھر 9 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہے. ابھی جو دیکھیں بزرگوں کو بھی یہ معاف نہیں کر رہے. یہ فرعون ہے، عمر کے اس حصے میں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو صاف لفظوں میں کہتی ہوں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے نا یہ ISI والے ہیں اور آرمی ہے. موت جو ہے برحق ہے، ایک دن مرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا ضلالت کی زندگی سے ایک دن عزت کی موت مر جائیں، وہ بہتر ہے. میں اپنے بچوں کو بھی بلا لیا ہے، میں گھر میں ہوتی ہوں، وہ جب چاہیں آئیں، مجھے آ کے گولیاں مارے، میرے بچوں کو مارے، ہمیں لے جائیں، ہمیں ذلیل و رسوا کریں. پہلے بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب آئیں، جتنے ان کا حق ہے اس ملک میں، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے ہیں. میں نے کہا میں نہیں بھاگنے والی. ہم لوگ جتنا بھاگیں گے یہ اتنا بھگائیں گے ہمیں. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بغاؤ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اہلیہ چودھری اعجاز، حاجی امتیاز MNA کی بھابھی. محترمہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی، ایک دفعہ پہلے آپ کے گھر پر ریڈ ہوا، آپ کے ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہوا. اس دفعہ آپ کے ساتھ منڈی بہاوالدین میں جو آپ کا گھر ہے وہاں پر ریڈ ہوا. کیا معاملات تھے اور ریڈ کیوں ہوا؟ رات کو مجھے بھی 1 بجے پتہ چلا انہوں نے ریڈ کیا گھر پہ، اور 30-40 لوگ یہ منڈی والے گھر میں گئے ہیں، انٹر ہوئے ہیں گھر میں، کہ ملازمین تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے کافی گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے. پھر پتہ چلا جی یہ چک 16 میں گئے ہیں، جو کہ میرے ہسبینڈ کا آبائی گاؤں ہے کراری والا. وہاں پہ جا کے گھر میں ہماری جو ہے نا مدر ان لا تھی میری، جو چودھری صاحب کی والدہ ہیں، اور گھر میں حاجی صاحب کی بیٹیاں تھیں، وائف تھیں، اور کچھ ملازمہ تھی گھر پہ. جا کے ان سے انہوں نے زبردستی دروازے توڑے ہیں، انٹر ہوئے ہیں گھر میں، اور موبائل چھینے ہیں، ان کی تصویریں بناتے رہے ہیں. اور بزرگ والدہ ہیں، وہ پہلے بھی بیمار تھی، وہ چارپائی سے اٹھی ہیں، انہوں نے دھکا دی ہے، وہ زمین پہ گری ہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے موبائل چھینے ہیں، گندی گالی گلوچ کی ہے خواتین کے ساتھ، ہراساں کی ہے خواتین کو. تو پھر یہ واپس چلے گئے ہیں. خواتین کو کیسے ہراساں کیا؟ ہراساں کہ گالیاں دیتے رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تصویریں بناتے رہے ہیں. اور اس میں سے جو لوگ کہتے رہے ہیں جی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی حاجی امتیاز صاحب کو بولیں کہ جو منڈی کا انچارج ہے ISI کا، عمیر، میجر عمیر، آپ ان سے مل لیں تو ہم نہیں آئیں گے. اچھا، یہ ریڈ کرنے والوں نے کہا؟ جی ریڈ کرنے والوں نے کہا کہ جو ہے نا ISI کے جو انچارج ہیں منڈی کے، میجر عمیر، آپ ان سے مل لیں، ہم نہیں آئیں گے. انہوں نے کوئی مطالبہ بتایا ہو، کوئی وجہ بتائی ہو کہ کیوں ملیں؟ یہ کچھ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، مطلب یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ISI انچارج سے جی ان سے ملیں. اور تو خواتین کی تصویریں کیوں بناتے رہے، ان کی شناخت کیوں کرتے رہے؟ ان سے پوچھتے رہے ہیں کہ آپ کیا لگتی ہیں حاجی امتیاز کی. انہوں نے کہا کہ ہم بھانجی ہیں، جو بھی ہیں، بھتیجی ہیں. ظاہری بات ہے اس ٹائم خوف اتنا طاری تھا، وہ بتا تو نہیں سکتی تھی ہم بیٹی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا تو پھر اچھا، حاجی امتیاز صاحب کی بیٹیوں کی تصاویر بناتے رہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ ایک انسٹرکشنز دی اور اس کے بعد چلے گئے؟ جی چلے گئے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی بوڑھی ساس جو ہیں حاجی صاحب کی والدہ، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ وہ اٹھی ہیں چارپائی سے. پہلے بھی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو ان کو لے کے گئے تو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل سے لے کے گھر آئے ہیں. جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تو وہ پہلے بھی بیچاری بیمار پڑی ہوئی تھی چارپائی پہ، اور وہ اٹھی ہیں دیکھ کے اتنا شور شرابہ اچانک سے. جب دروازے توڑے ہیں، کھڑکیاں توڑی ہیں، ہر چیز انہوں نے تہس نہس کی ہے گھر میں. تو وہ اتنا شور سن کے اٹھ گئی ہیں، تو دھکا دیا کسی بندے نے ان کو، وہ فرش پہ گر گئی ہیں. جب وہ گری ہیں زمین پہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اور بے ہوشی کے عالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پکچریں ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کافی وائرل ہوئی ہیں ان کی پکچریں. تو اسی حالت میں ابھی تک وہ صدمے میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ روز بروز ہو رہا ہے، کبھی یہاں پہ روز بے کبھی روز. وہاں؟ 2 دن پہلے انہوں نے ایسا کیا کہ یہ آئے ہیں، انہوں نے ہماری 100 ایکڑ جو نا چاولوں کی فصل تھی وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دی، آگے ختم کر دی ہے. اور جو مالی نقصان تو جو کیا بھی، جو ہماری والدہ مدر ان لا ہیں، ان کی 100 کے لگ بھگ عمر ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ظلم کیا. پہلے 11 ماہ کے بیٹے کے ساتھ کیا، چودھری صاحب کا جو بیٹا ہے میرا بیٹا، پھر 9 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہے. ابھی جو دیکھیں بزرگوں کو بھی یہ معاف نہیں کر رہے. یہ فرعون ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. ہم تو میرے دل سے بد دعائیں ان کے لیے نہیں کر رہی ہیں. جیسے کہ 11 اکتوبر کو آئے، انہوں نے آ کے کتنا ظلم کیا ہمارے گھر میں، فرعونیت انہوں نے پھیلائی ہے. اتنا ملازمین پہ تشدد کیا
ہے, مارا پیٹا ملازمین کو. سارے ہمارے گھر میں 15 سے 16 ملازمین تھے, سارے بھاگ گئے ہیں. صرف ان میں سے 3 ملازم ہیں جو ہمارے گھر پہ ٹکے ہوئے ہیں, میں اور میرے 2 بچے ہیں. اور میرے اندر سے تو خوف ہی ختم ہو گیا نا, کہ مجھے کہتے ہیں باجی آپ بھی سائڈ پہ چلی جائیں. میں نے کہا میں کیوں جاؤں, میں ان سے ڈرتی ہوں, کوئی میں اپنا گھر چھوڑ کے میں چلی جاؤں اپنے بچوں کو لے کے, میں کیوں جاؤں, میں اپنے گھر پہ بیٹھوں گی. ٹھیک ہے نا, جتنے ان کا حق ہے اس ملک میں, ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. ہم بھی پاکستانی شہری ہیں, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم باہر سے نہیں آئے ہیں. میں نے کہا میں نہیں بھاگنے والی, ہم لوگ جتنا بھاگیں گے یہ اتنا بھگائیں گے ہمیں. ہم مر جائیں گے, ہم ڈٹے رہیں گے, ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مر جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آخری دفعہ جب اس گھر آئے تھے تو یہاں پر حاجی صاحب یہیں پر تھے, اعجاز صاحب تھے, ایک محفل تھی, مرد تھے, بہت سارا رش تھا, جی 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 ملازمین کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی. جی جی. اس وقت اس گھر میں ویرانی ہے, آپ ہیں, 1-2 ملازم ہیں. دیکھیں ملازموں کو انہوں نے یہ آئے دن ہمیں جو ہے نا, کبھی منڈی والے گھر میں چلے جاتے ہیں, کبھی گاؤں میں چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر ہمارے گھر کے ارد گرد جو ہے مشکوک گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی, جو اس دن بندے آئے تھے نا, 1-2 بندہ ہم نے گاڑی میں دیکھا, وہی بندے تھے اس میں گاڑی میں نا. اور روزانہ یہ نا چیکنگ کرتے ہیں, آ کے ریکی کرتے ہیں کہ کب چودھری صاحب گھر پہ آئیں, ہم چودھری صاحب کو پکڑیں. اور ملازموں پہ اتنا خوف طاری ہے کہ ملازم بھاگ گئے ہیں گھر سے. وہ کوئی ملازم نہیں تھا ٹکا, اس نے کہا کہ ہم نہیں, خطرہ نہیں مول لے سکتے, ہمیں جانا چاہیے. آپ کا چلے تو گئے. سیاست کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں, کوئی واسطہ نہیں نہیں, نہیں. میرا تو خیر کوئی تعلق نہیں, میں تو ایک گھریلو خاتون ہوں. لیکن چودھری صاحب نہیں ہے, دیکھیں لوگ آ جا رہے ہیں, مجھے سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میڈیا والے آتے ہیں, مجھے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے, تو پھر مجبوری ہے, کیا کریں بھائی. حالانکہ میں تو گھریلو خاتون ہوں, میرا تو سیاست سے دور دور تک کوئی فرق لینا مجھے دینا بتا دیں, آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, حاجی صاحب جی الیکشن جی لڑتے جی, ہیں. حاجی صاحب سے. فرق بتا دیں, اس ٹائم میں جب آپ ایک اچھا ماحول تھا, جی آزاد جی, تھے, اور آج کتنا فرق ہے آپ کی زندگیوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ گھر دیکھیں, گھر میں اتنی رونقیں تھیں, چودھری صاحب تھے, آپ کو پتہ ہے روزانہ چودھری صاحب کے پاس 50 سے 60 70 لوگ آتے ہیں, یہاں سے کھانا کھا کے جاتے ہیں, لوگ اپنا کام کروانے کے لیے آتے ہیں چودھری صاحب کے پاس. اس ٹائم سے ایک بندہ بھی ہمارے گھر نہیں آ رہا, کیونکہ چودھری صاحب بھی ادھر نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا, ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ اتنا انہوں نے جو ہے نا وحشت پھیلائی ہوئی ہے, اتنا انہوں نے فرونیت پھیلائی ہے کہ ہر بندہ خوف زدہ ہے, کوئی بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی فصل کے ساتھ کیا گیا, ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ فزیکلی آپ کی والدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بڑا نقصان ہے, جی 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 جی, مگر پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائنینشلی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. وہ کیسے تباہ کی گئی؟ آپ نے کہا کروڑوں کی فصل تھی. وہ ایسے تباہ کی گئی ہے کہ یہ گاؤں میں آئے ہیں, انہوں نے آ کے گاؤں سے مشینری لی ہے, لینے کی کوشش کی ہے کرائے پہ, لوگوں نے نہیں دی ہے. کیونکہ پورا گاؤں چودھری صاحب کی اتنی عزت کرتا ہے کہ کوئی بھی چودھری صاحب کے, جو چودھری صاحب لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے, جو نون والوں کو دیتے ہیں, وہ بھی چودھری صاحب کے خلاف نہیں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب اتنے اچھے بندے ہیں, اتنی وہ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پی ٹی آئی کا, یہ نون کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, ہر بندے کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے ہر بندے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے نا کھڑا نہیں ہوتا بندہ گاؤں سے, ان کے علاقے سے. تو پھر وہ باعث سے انہوں نے مشینری لی, آ کے ساری جو فصل جو تباہ کی ہے. اور یہ تو ہمارا مالی نقصان ہے, یہ ہمیں اتنا فیل نہیں ہو رہا ہے. خیر یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں, یہ تو اللہ پاک نے جس, وہ کہتے ہیں دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے, یہ تو اللہ پاک نے جس کی ہماری قسمت میں نہیں تھی, یہ تو ہو گیا, چلے نقصان ہو گیا ہمارا, یہ ہم برداشت کر لیں گے. لیکن ہمیں جو اس ٹائم اپنی چودھری صاحب کو اپنی والدہ کی ہے, حاجی امتیاز صاحب کو اپنی والدہ کی ہے, کہ وہ بڑھی ہیں, عمر کے اس حصے میں ہیں, کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے. میں تو صاف لفظوں میں کہتی ہوں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے نا, یہ آئی ایس آئی والے ہیں اور آرمی ہے. یہ جو کروا رہے ہیں آرمی والے کر رہے ہیں اور آئی ایس آئی کر رہی ہے. میں صاف لفظوں میں, دیکھو یہ ہم سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کون کر رہا ہے, اس پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا, کہ نام نہیں لیتے ہیں. ہم کیا, جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی نامعلوم نقاب پوش افراد. نامعلوم کون ہے ہمیں پتا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, ہمارا جو ہے نا یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. سرپرائزنگ کہ آپ ان حالات میں, جب آپ کا گھر ویران ہو گیا, تو آپ پھر بھی اس طرح بول رہی ہیں اور سارے جی نام دیکھیں کلیئر کر جی, رہی ہیں. میرا اس بات پہ یقین ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ پہ یقین ہے. جب اللہ پہ بندے کا یقین آ جاتا ہے نا, تو دنیا کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے. میرا اللہ پہ یقین ہے, موت جو ہے, ہم مسلمان ہیں, موت جو ہے برحق ہے, ایک دن مرنا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا ضلالت کی زندگی سے ایک دن عزت کی موت مار جائیں, وہ بہتر ہے. میں اس دن کی گھر پہ ہی ہوں, میں ایک دن بھی اپنے گھر چھوڑ کے نہیں گئی ہوں آگے پیچھے. میں نے بچوں کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا. اب میرے اندر جو خوف تھا تھوڑا بہت, وہ بھی ختم ہو گیا. میں نے اپنے بچوں کو بھی
بلا لیا ہے, میں گھر بھی ہوتی ہوں, وہ جب چاہیں آئیں, مجھے آ کے گولیاں مارے, میرے بچوں کو مارے, ہمیں لے جائیں, ہمیں ذلیل و رسوا کریں. پہلے بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب آئیں, الحمدللہ میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے, صبر ہے, ان کے پاس بندوقوں کی طاقت ہے اور فنونیت ہے. اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, ہر ایک دن ہر چیز کا حساب ہوگا انشاءاللہ. آپ کے شوہر اور آپ کے جو برادر ان لا حاجی امتیاز صاحب MNA, وہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ چودھری صاحب تو پشاور چلے گئے, جو 11 اکتوبر کو واقعہ ہوا. پہلے تو وہ وزیرستان گئے ہوئے تھے, بلوچستان گئے تھے ایک دن پہلے, جب یہاں پہ آئے ہیں ریڈ کی ہے انہوں نے. پھر جو حاجی صاحب تو اس دن پہلے سے ہی جو ہے نا وہ سیف جگہ پہ تھے, خیبر پختونخوا میں چلے گئے اپنی فیملی کو لے کے. اب وہ سیف ہیں؟ جی دونوں بھائی سیف ہیں الحمدللہ. کمپرومائز کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ بن سکتی ہے, کوئی وقت آ سکتا ہے کہ جس حد تک آپ کو ہراساں کر دیا گیا ہے, جس حد تک آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ کیونکہ وہ بڑا آسان راستہ ہے. جی میں سمجھ سکتی ہوں, میں آپ کو فالو کر رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے حوصلہ, ہماری جرات اور بھی بلند ہے. ہم نہیں ڈر. اس کی وجہ کیا ہے نہ کمپرومائز کرنے کی؟ وجہ یہ ہے بھائی, آپ کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں جو ہو رہا ہے, ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جو ہے نا انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں جو ہے نا غلامی کا توق نہیں پہننا ہم نے, ٹھیک ہے نا, ہم نے غلامی کی زندگی گزارنی. ہم نے ایک آزاد شہری ہیں پاکستانی, ہمارا یہ ملک ہے, ہم آزاد شہری ہیں, ہم اس طرح غلامی نہیں کر سکتے کسی کی, ہم غلامی کا توق نہیں پہن سکتے. یہ بادل ہٹیں گے یہ جو چھائے ہوئے ہیں آپ پر؟ انشاءاللہ کیوں نہیں. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کے گھر میں امید ہے, انسان کو امیدیں رکھنی چاہیے, نا امید نہیں انسان کو ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا جو مایوسی ہے سب سے بڑا کفر ہے, انسان کو کفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات وہ کرنے پہ آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آخر میں بتا دیں, آپ کی سیاسی جماعت جس سے آپ کا گھرانہ وابستہ ہے, پاکستان تحریک انصاف, ان لوگوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے اخلاقی, مورلی؟ دیکھیں وہ لوگ جیسے 11 اکتوبر کو واقعہ ہوا ہے تو میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے, وہ لوگ گھر میں آئے ہیں, انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے, ہمیں حوصلہ افزائی کی ہے, ہماری ہمیں جو تسلی دی ہے. اور جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ آئے ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, وہ کیسد صاحب, اسد کیسد صاحب ہیں, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کئی بار مجھے بولا کہ سوری بہن ہم بہت شرمندہ. میں نے کہا بھائی اس میں شرمندی والی کون سی بات ہے, آپ لوگوں نے تھوڑا چاہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو, لیکن ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی سزا بھگت رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے حصے میں آئے گی ہم بھگتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی نہیں, ہم پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے تو سر پہ کفن باندھ لے ہیں. ایک بندہ جو ہے میرے ہسبینڈ, میرا چھوٹا 11 ماہ کا بیٹا ہے ابھی, تو اتنا عزیز ہے میرے ہسبینڈ کو, اتنا پیار کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ. وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میری دنیا میں کوئی آج تک کمزوری نہیں بنے. پہلے بھی بچے تھے ان کے, وہ کہتے ہیں کہ میری آج تک کوئی بچہ میری کمزوری نہیں بنا. بات یہ میرا ایک بچہ ہے کہ جو میری کمزوری ہے اس ٹائم. تو دیکھیں وہ اپنے بچے کو قربان کرنے پہ تل گئے ہیں, تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے. اپنی جان سے زیادہ وہ اپنے بچے کو چاہتے ہیں. تو جب ہم لوگ اپنے بچوں کو قربان کرنے پہ تل پے ہیں تو پھر بھائی وہ تو پیچھے کوئی چیز. اور آپ یہیں پہ رہ رہی ہیں اسلام آباد میں اور اپنے بچوں کے ساتھ؟ جی الحمدللہ. یہ دیکھیں ہمارا گھر ہے, ہم کیوں چھوڑ کے جائیں, یہ کسی کی باپ کی جگہ تھوڑی ہے, یہ میرا گھر ہے نا, تو میں اپنے گھر میں رہوں گی, میں تو نہیں بھاگ سکتی بھائی, نہ میں بھاگوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں ہر روز. میں نے پہلے دروازے لاک کرتی تھی, اب دروازے بھی کھلے چھوڑے ہوتے ہیں رات کو, وہ آئیں موسٹ ویلکم. ڈر ختم ہو گیا؟ ڈر ختم ہو گیا. کیا کریں گے, گولی مار دیں گے, پکڑ کے لے جائیں گے, لے جائیں, کہیں پھینک دیں گے جا کے تو پھینک دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو قسمت میں لکھا پھر وہ تو ہو کے رہنا. جو قبر میں ہماری رات ہے وہ تو پھر قبر میں ہی, جو باہر ہے وہ باہر ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.